یہاں پر ہے سنیلز لا، سنیل کا قانون. سب سے پہلے آپ تصویر کی طرف دیکھیے گا، جو یہاں لکھا ہے انٹرفیس یعنی فاصلاتی پرت، دو واسطوں کو علیحدہ کرنے والی لکیر ہے. اس کے جو بایاں حصہ ہے سفید رنگ کا، اس لکیر کے جو عموداً ہے، بایاں حصہ لطیف واسطہ ہے اور اس کا انعطاف نما N1 ہے، اور جو دایاں حصہ جو رنگ دار ہے وہ کثیف واسطہ ہے اور اس کا انعطاف نما N2 ہے. جو P ہے، جو شعاع واقعہ سرخ رنگ کی شعاع ہے، وہ لطیف سے کثیف واسطے میں داخل ہوتی ہے اور نقطہ O کے ساتھ ٹکراتی ہے. نقطہ O فاصلاتی پرت پر نقطہ ہے. تو P1 جو ہے وہ زاویہ θ1 بناتے ہوئے فاصلاتی پرت کے ساتھ ٹکراتی ہے لطیف سے کثیف واسطے میں، اور آپ کو پتا ہے لطیف سے کثیف واسطے میں روشنی جائے تو عمود کی طرف جھک جاتی ہے. عمود جو نقطہ دار لائنوں سے ظاہر کیا گیا ہے، روشنی جو ہے وہ فاصلاتی پرت پر ٹکراتی ہے اور آگے گزر جاتی ہے، واسطے میں جاتی ہے اور عمود کی طرف جھک جاتی ہے، اور یہ جھکنے والی شعاع شعاع منعطف ریفریکٹڈ رے کہلاتی ہے. اور اب آئیے گا سنیل کے قانون کی طرف. N1 sin θ1 برابر N2 sin θ2. اس کا مطلب کیا ہے؟ N1 جو ہے وہ انعطاف نما ہے بائیں طرف والے واسطے کے لیے، ہلکے واسطے کے لیے، اور N2 انعطاف نما ہے بھاری واسطے کے لیے. تو ان کا جو تناسب ہے N1 بٹے N2 وہ برابر ہو جائے گا sin θ2 بٹے sin θ1. یعنی دونوں واسطوں کے انعطاف نما کا جو تناسب ہے وہ برابر ہوگا دونوں واسطوں میں جو زاویہ بن رہا ہے، جو θ1 اور θ2 ان کے سائن کا کیا تناسب ہے. دونوں واسطوں میں جو زاویہ ہے θ1 اور θ2 ان کے سائن کا باہمی جو تناسب ہے وہ برابر ہو جائے گا ان کے انعطاف نماؤں کا جو باہمی تناسب ہے. یعنی N1 بٹے N2 برابر سائن θ2 بٹے سائن θ1. اس کو ہم مختلف سوالات حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے. مثلا θ1 بھی معلوم ہے، θ2 بھی معلوم ہے، اور ایک واسطے کا انعطاف نما معلوم ہے تو دوسرے کا انعطاف نما معلوم کر سکتے ہیں. θ1 بھی معلوم کر سکتے ہیں، θ2 بھی معلوم کر سکتے ہیں، N1 بھی اور N2 بھی. یعنی ایک قیمت نہیں دی گئی، باقی ساری دی گئی ہیں تو ہم ان کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے استعمال ہم کریں گے سنیلز لا، سنیل کا قانون. زاویہ فاصل کی قیمت نکالنے کا طریقہ. N1 sin θ1 برابر N2 sin θ2 مساوات نمبر 1 وہی سنیل کا قانون. اور θ1 برابر θc ہم نے پیچھے پڑھا. θ1 برابر جب θc کے ہوگا یعنی زاویہ وقوع کی قیمت جب زاویہ فاصل کے برابر ہوگی تو θ2 زاویہ انعطاف کتنا ہوگا؟ 90 درجے. پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو N1 sin θc یعنی θ1 کی جگہ پہ θc کی قیمت ہم نے درج کر دی. یہ برابر ہو گیا N2 sin θ 90. θ2 کی قیمت 90 ہے، مساوات نمبر 2 یہ آ گئی. اور N1 sin θc برابر N2 sin 90 جو ہے وہ 1 ہوتا ہے. تو N1 sin θc برابر N2 اور sin θc یہاں سے الگ کر لیا. N1 دوسری طرف جا کر تقسیم ہو گیا N2 بٹے N1. N2 کی قیمت ہے 1.0 اور N1 کی قیمت ہے 1.5. یعنی جو N2 ہے جو بھاری واسطہ ہے اس کی قیمت جو ہے اس کا انعطاف نما 1.0 اور جو ہلکا واسطہ ہے اس کا انعطاف نما 1.5. یہ برابر ہو جائے گا 0.066. نمبر 4 مساوات ہے sin θc برابر 0.066 اور مساوات نمبر 5 میں θc کی قیمت نکلی sin انورس 0.66 اور یہ 0.66 کی قیمت لاکھ میں دیکھ لیں یا کیلکولیٹر سے نکال لیں. یہ 41.8 ڈگری 41.8 درجے. یہ θc کسی مادی واسطے کے لیے θc زاویہ فاصل کی قیمت جو ہے وہ 41.8. اس سے بڑے زاویے کے ساتھ جب روشنی اس کے اندر جائے گی واسطے کے اندر تو ٹکرا کر پرت کے ساتھ ٹکرا کر واپس اسی واسطے میں آ جائے گی. تو اسی قانون کو ہم نے استعمال کرنا ہے بصری ریشوں کے اندر. مختلف جو مادی واسطے ہیں، شیشہ ہے، پلاسٹک ہے، پانی ہے، ہر ایک کا انعطاف نما الگ ہوگا اور زاویہ فاصل کی قیمت ہر ایک کے لیے الگ ہوگی.
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو بصری ریشوں کے میں روشنی کو داخل کرنا ہے تاکہ روشنی بصری ریشے کے اندر ہی رہ کر سفر کرتی ہوئی ایک نقطے سے نقطہ ادخال سے نقطہ اختتام تک پہنچ جائے۔ کلی داخلی انعکاس، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ اب بہت آسان ہو گیا ہے اس بات کو سمجھنا۔ آپ بائیں طرف والی تصویر کی طرف دیکھیے گا، نمبر 1، نیچے پانی اوپر ہوا، پانی سے روشنی ہوا میں داخل ہو رہی ہے اور داخل ہوتے ہوئے عمود سے پرے ہٹ جائے گی اور منعطف ہوتے ہوئے۔ اور نمبر 2 والی تصویر ہے کہ جب شعاع واقعہ زاویہ فاصل کے ساتھ ٹکرائے گی فاصلاتی پرت کے ساتھ تھیٹا سی کے ساتھ، تو ٹکرانے کے بعد منعطف ہو جائے گی 90 درجے کے زاویے پر۔ تصویر نمبر 2 یہی پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں۔ اور تصویر نمبر 3 میں تھیٹا جب بڑا ہوگا تھیٹا سی سے، یعنی جو زاویہ ہے شعاع واقعہ کا زاویہ وہ زاویہ فاصل سے بڑا ہوگا، تھیٹا سی سے بڑا ہوگا تو ٹکرا کر آگے منعطف نہیں ہوگی، منعکس ہو جائے گی۔ کل روشنی جو اس زاویے کے ساتھ فاصلاتی پرت کے ساتھ جا ٹکرائے گی وہ ٹکرا کے منعطف ہونے کی بجائے ساری کی ساری اسی واسطے میں منعکس ہو جائے گی، لوٹ آئے گی۔ اسے کہتے ہیں کلی داخلی انعکاس یا کامل اندرونی انعکاس، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ تصویر کو تھوڑا سا عدل بدل کر دیا جائے، اس میں تبدیلی کر دی جائے تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لفظوں پر غور نہیں کرتے، لفظوں کے منبع اور ماخذ تک نہیں پہنچتے، اس لیے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ اور یہاں بات تصویر وہی ہے لیکن تھوڑا سا انداز بدل گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، منبع نور، لائٹ سورس، یہاں سے روشنی نکلتی ہے فاصلاتی پرت کے ساتھ، سیدھی عموداً جو 90 درجے پر جاتی ہے وہ سیدھی ہی گزر جاتی ہے، وہ کوئی نہ منعکس ہوتی ہے نہ منعطف ہوتی ہے۔ جو زاویہ بنا کر فاصلاتی پرت کے ساتھ ٹکراتی ہے اس کا کچھ حصہ منعطف ہوتے ہوئے دکھایا گیا اسی طرح جیسے پہلے پڑھتے رہے ہیں، اور کچھ حصہ منعکس ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگلی ہے، پھر زاویہ تھیٹا سی کے ساتھ جو ٹکرائے گی وہ 90 درجے پر منعطف ہو جائے گی اور کچھ حصہ نیچے آ جائے گا، منعکس بھی ہو جائے گا۔ اور جو 90 درجے سے تھیٹا سی سے بڑے زاویے کے ساتھ ٹکرائے گی فاصلاتی پرت کے ساتھ، وہ کوئی حصہ جو ہے وہ آگے نہیں جائے گا، منعطف نہیں ہوگا، ساری کی ساری منعکس ہو جائے گی۔ نیچے والا جو ہے وہ ہائی انڈیکس میٹیریل، زیادہ انعطاف نما والا مادہ ہے، اور اوپر جو ہے وہ لو انڈیکس میٹیریل ہے، کم انعطاف نما والا مادہ ہے۔ یعنی نیچے والا کثیف واسطہ ہے، اوپر والا لطیف واسطہ ہے، بات وہی ہے لیکن تھوڑا سا انداز بدل گیا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔